جو ڈاکٹر ذاکر نائک سے مس ہینڈل ہوا, اور اس میں ان کو 1% بھی کوئی خوشگمانی والا میں اس اعتبار سے کوئی مارجن دینے کے لیے تیار نہیں ہوں. بالکل وہ ان کا بالکل بلنڈر ہے, فاش غلطی ہے جو انہوں نے ایک ہماری سسٹر تھی پٹھان لکی مروت سے, ان کے ساتھ جس طریقے سے انہوں نے بہیو کیا اور جو سوال پوچھا تھا اس کا جواب ہی نہیں دیا, کیونکہ جواب دیتے تو وہاں جو مولوی بیٹھے ہوئے تھے نا اسٹیج پہ, وہ سارے وہی کام کر دینے یا ان کے سپورٹر ہیں, اگر خود نہیں کرتے. ہو سکتا ہے یہ کہیں کہ جی آپ نے کو کرتے ہوئے دیکھا ہے, ہاں ان کے بڑوں کو دیکھا ہے میاں, لوگ کیا کہیں گے, ہاں بڑوں کو دیکھا ہوا ہے, ویڈیو ہے جی, ویڈیو ہے, مفتی عزیز صاحب کی ہے ویڈیو, داڑھی والے لڑکے کے ساتھ کر رہا تھا, ہاں سب کچھ موجود ہے. اصل میں ان لوگوں کا مسئلہ پتہ کیا ہے, ذاکر نائک کا بھی یہی ایشو ہے بیچارے کا, اس نے آنا ہی مولویوں کے پاس ہے, مولویوں سے کیسے بگاڑ لے. میں نے تو اپنی جان رکھی ہے تھیلی پہ, میں تو سارے پوڑ کے رکھ چڑے اگلے پچھلے, میں نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں, سیدھی سی گل ہے, میں نے تو کوئی لحاظ نہیں کرنا, لیکن اس بیچارے نے تو آنا ہے دیوبندیوں کے پاس, اہل حدیثوں کے پاس, بریلوی اور شیعہ نے تو گھاس نہیں ڈالنی, تو ان کی کرتوتوں کو کیسے وہ مان سکتا ہے کہ وہ یہ سارے کام کرتے ہیں مدرسوں میں. اس لیے اسے پتا تھا میں اس سوال کا جواب دے ہی نہیں سکتا, سوال کا رخ ہی موڑ دیا, اور اللہ معافی دے اس بچی کے اوپر توہین مذہب کا الزام لگا دیا, کہا آپ اسلام کی توہین کر رہی ہیں. یار یہ اپنا دماغ ٹھیک کرو کہ مولویوں کی توہین سے اسلام کی توہین ہوتی ہے, مولوی خود اسلام کی سب سے بڑی توہین ہے. ان کی داڑیوں اور پگڑیوں نے تو سارا اسلام کا بیڑا غرق کیا کہ انہوں نے لبادے اڑے ہوئے ہیں, اور کرتوت ان کے وہ ہیں کہ بس اللہ کی پناہ. تو وہ اس سے مس ہینڈلنگ ہوئی ہے, وہ اپنی جگہ ہے, وہ انشاءاللہ میں 5 ایونٹس آج ڈسکس کروں گا. یہ میں نے صرف تمہیدی گفتگو کی ہے, ہاں پروگرام ابھی باقی ہے. وہ ان کی جو سٹیٹمنٹ آئی پی آئی اے کے لگیج کے حوالے سے کہ میرا سامان کا وزن اتنے 100 kg بڑھ گیا تھا تو مجھ پر اتنی ڈیوٹیز چارج کی گئیں. ایک راوی کے مطابق 32 لاکھ ہے, ایک کے مطابق 72 لاکھ ہے, بہرحال چلے کم کی طرف بھی آئے, 32 لاکھ بڑی رقم ہے. تو وہ کہتے ہیں میں نے پی آئی اے کے ہیڈ سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب ہم آدھی رقم چھوڑ دیں گے. تو انہوں نے کہا بھائی پوری چھوڑو, میں اسٹیٹ گیسٹ ہوں. یہ ایک عالم دین کو زیب ہی نہیں دیتا کہ وہ اس قسم کی حرکت کرے, اور پھر حرکت کر ہی لی تھی تو بھائی اسے کیمرے پہ بتانے کی کیا ضرورت تھی. آپ کو تو چاہیے تھا پی آئی اے کے اس آفیسر کو سلوٹ کرتے کہ اس نے آپ کا بھی لحاظ نہیں کیا, اور وہ کیسے کر سکتا ہے, اس کی نوکری حرام ہوگی, وہ غداری کرے گا عوام کے ٹیکسز کے ساتھ, کیونکہ پی آئی اے تو عوام کے ٹیکسز پہ چلتی ہے نا. اگر پی آئی اے کا مالک کوئی ہوتا اور یہ پرائیویٹ کمپنی ہوتی اور وہ اپنی مرضی سے ڈیوٹیز چھوڑ دیتا تو اس کا رائٹ تھا. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں ہوں اسٹیٹ گیسٹ. بھائی اگر آپ اسٹیٹ گیسٹ تھے تو آپ کے لیے الگ سے ایک تیارہ جاتا گورنمنٹ کی طرف سے, آپ اس میں جو مرضی کرین بھی رکھ کے لے آتے, کوئی مسئلہ نہیں تھا. جب آپ پبلک ایک جو ایئر لائن ہے اس میں اس اعتبار سے ٹریول کر رہے ہیں تو اس کے رولز کو تو آپ نے فالو کرنا ہوگا, اور پھر اس چیز کی پلی لینا کہ چونکہ میں گیسٹ ہوں تو مجھے معاف کر دیا جائے. تو اس کے بعد بھائی کون سا مورل جواز بچ جاتا ہے کہ آپ لوگوں کے آ کے قانون کی حکمرانی کیمرے پہ آ کے بتانا شروع کر دیں, جبکہ دوسری طرف ہم فخریہ پوری دنیا کو یہ بتاتے ہیں کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم سے اگلی قومیں اس لیے ہلاک ہو گئیں کہ ان کے اشرافیہ کے لیے اور قوانین ہوتے تھے, عوام الناس کے لیے اور قوانین ہوتے تھے. اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا. یہ ایک جنرل یونیورسل ٹروتھ ہے اسلام کا, اسپیسیفکلی تو یہاں حدود اللہ سے متعلق ہے, لیکن یہ جنرل رول ہے کہ اشرافیہ کے لیے جو قانون ہوگا وہی قانون عوام الناس کے لیے بھی ہوگا. لہٰذا ایک ریلیجس پلیٹ فارم کے اسپیکر کو یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ وہ اس قسم کی کوئی ڈیمانڈ بھی کرے, بلکہ اگر کوئی ان کو آفر بھی کرے تب بھی قبول نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ وہ جو آفیسر ہے اگر وہ آدھے پیسے چھوڑ رہا ہے تو وہ نمک حرامی کر رہا ہے اپنی نوکری کے ساتھ. شکر ہے وہ معاملہ اس طرح ہوا نہیں ہے, انہوں نے پھر بندے اور لے لیے تاکہ ان کا وہ جو اس میں الاؤ ہوتا ہے ویٹ وہ پورا ہو جائے, وہ آدھا بھی انہوں نے نہیں لیا, اچھا کیا ہے. ورنہ آج میں نے ویڈیو اس پی آئی اے کے آفیسر کے خلاف ریکارڈ کرانی تھی کہ تو نے نمک حرامی کی ہے, اور ابھی بھی اس کے لیے تنبیہ ہے کہ یہ تمہارے باپ کی ایئر لائن نہیں ہے کہ تم کسی کو کہو کہ میں آدھا تمہیں چھوڑ دیتا ہوں, تمہارے پاس رائٹ ہی نہیں ہے. یہ رائٹ پرائم منسٹر کے پاس ہو سکتا ہے جن کا ریزرو فنڈ ہوتا ہے, ظاہر آئین کے تحت انہیں اجازت ملی ہوئی ہے کہ وہ اتنا ریزرو فنڈ یوز کر سکتے ہیں, اس فنڈ میں سے کچھ لوکیٹ کریں کہ میں اس کو اسٹیٹ گیسٹ کے طور پر بلا رہا ہوں تو اس کا خرچہ جس طرح باہر سے لوگ آتے ہیں گورنمنٹ برداشت کرتی ہے وہ الگ چیز. باقی کسی آفیسر کی کیا مجال ہے کہ وہ اپنی جیب سے دے رہا ہے, کیا یا تو اپنی جیب سے دے. لہٰذا اس کا آدھا چھوڑنا بھی اپنی نوکری کے ساتھ نمک حرامی تھی, شکر ہے نہیں ہوئی, اور ان کا ڈیمانڈ کرنا تو بالکل غلط تھا, اور پھر اس کا آ کے گھلا کرنا اور پھر لوگوں کو یہ بتانا
کہ جی انڈیا میں تو مجھ سے کوئی پیسے چارج نہیں کرتا. بھائی انڈیا میں اگر آپ کسی پرائیویٹ ایئر لائن میں ٹریول کر رہے ہیں اور اس کا آنر کہتا ہے میں آپ سے ٹکٹ کے پیسے نہیں لوں گا تو اس کا رائٹ ہے. لیکن دوسری طرف اگر انڈین گورنمنٹ کی کوئی ایئر لائن ہے اس میں اس ایئر لائن کا سی ای او بھی یہ حق نہیں رکھتا کہ آپ کا ٹکٹ معاف کر دے. وہ نمک حرامی کرے گا اپنے ساتھ, کیونکہ وہ ٹیکسز کے پیسے سے چل رہی ہے. آپ کی ذاتی گاڑی ہے اس میں بے شک آپ سواریاں مفت بٹھائیں, لیکن پبلک ٹرانسپورٹ جو چل رہی ہے اس میں کیسے کوئی مفت کی سواری بٹھا سکتا ہے بغیر کسی اپروول کے؟ لہٰذا یہ میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب کی یہ غلطی تھی. یہ کوئی کفر اسلام کا مسئلہ نہیں تھا, لیکن ان کے کریکٹر کے شان نہیں تھا. اور اس کو موضوع بحث ہم نے اس لیے بنایا ہے کہ یہ بلنڈر ان سے ہوا اور خود انہوں نے کیمرے میں بیان کر دیا. اگر یہ بند کمرے میں ہی رہتا تو ہمیں بھی ضرورت نہیں تھی. بند کمروں کی کئی باتیں مجھے پتہ ہیں کئی علماء کے بارے میں انکلوڈنگ ڈاکٹر ذاکر نائک, لیکن میں وہ مجلس میں بیان نہیں کروں گا, فائدہ نہیں ہے, اس کا میں ثبوت نہیں دے سکوں گا. باتیں اتھینٹک ہوں گی, لیکن جو چیز پبلکلی رپورٹ ہو جائے اور وہ بندہ خود بیان کر دے, اس سے پھر ہم نے ضرور کرٹیکلی دیکھنا ہے کہ بھئی یہ آپ نے ایک ایسی حرکت کی ہے کہ جو ایک دیندار بندے کو زیب نہیں دیتی. سیدھی سی بات ہے, اور یہ آپ نے خود کی ہے. 4 شادیوں کے حوالے سے وہ لاجیکل ڈسکشن کرتے ہوئے بتا رہے تھے کہ امریکہ میں, یورپ میں, رشیا میں اتنے ملین عورتیں مردوں سے زیادہ ہیں, اور یہ لاجیکلی اسلام کی بات فٹ ان بیٹھتی ہے کہ ایک مرد کو ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کی اجازت ہے. اگرچہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا موقف وہی ہے جو میرا موقف ہے کہ ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کی اجازت ہے, حکم ایک ہی کرنے کا ہے سورۃ النساء میں, کہ اگر تمہیں خدشہ ہو کہ انصاف نہیں کر سکو گے تو ایک پر اکتفا کرو. ڈاکٹر ذاکر نائک کی بھی ایک ہی شادی ہے. ہاں جی, لہذا کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ اپنے لیے کوئی لائن سیدھی کر رہے تھے, بالکل ایسا نہیں ہے. دنیا میں جتنے بھی اس طرح کے لوگ ہیں جنہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام پیشن کے ساتھ کرنا ہے نا, مولانا مودودی ایک شادی تھی, غامدی صاحب ایک شادی, طارق جمیل صاحب ایک شادی, ڈاکٹر فرد ہاشمی جو 4 شادیوں کے فضائل پہ ویڈیوز ریکارڈ کرواتی ہیں, اپنے خاوند کی دوسری بھی نہیں ہونے دی. ہاں لو سامو. تو اس اعتبار سے کوئی ان کے بارے میں بدگمانی نہ کرے. وہ ایک لاجیکل ڈسکشن کر رہے تھے کہ اسلام نے اجازت دی ہے. اگلے مذاہب میں تو ایک اوپن ہی سلسلہ تھا, سینکڑوں کے اعتبار سے بھی بیویاں ہوتی تھیں, تو اسلام پہ یہ کرٹیسزم بنتا نہیں ہے. اور اس میں انہوں نے فگرز جو دیے, اب اس میں ان فگرز میں کمزوری بھی اس حوالے سے ہے کہ یہ فگرز جو ہے نا ڈسٹرب ہوئے ہیں ورلڈ وار 2 کی وجہ سے, کیونکہ تقریباً 9 کروڑ کے قریب لوگ, بعض کہتے ہیں 6 کروڑ, بعض کہتے ہیں 9 کروڑ لوگ, اور ان میں بھی 90% سے زیادہ مرد ہی تھے جو قتل ہو گئے. یہ جو یورپ, امریکہ, رشیا میں آپ کو یہ تناسب بگڑا ہوا نظر آ رہا ہے نا, اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ جنگوں میں ان کے فوجی ملینز کی تعداد میں قتل ہوئے ہیں ورلڈ وار 2 میں. اس کی وجہ سے ابھی تک وہ ریشو پروپورشن ان کی درست نہیں ہو سکی. آج سے اگر آپ 150 سال پہلے کی بات کرتے تو اس طرح نہیں ہونا تھا. ابھی بھی خیر فگرز اوور آل دنیا میں آلموسٹ برابر ہی ہیں, عورتیں 51% ہیں اور مرد 49% ہے اوور آل. یہ اللہ نے بیلنس ایک سلسلہ رکھا ہوا ہے. لہٰذا اس میں ایک کلیریفیکیشن اپنی کر لیں کہ یہ جو مثال دی جاتی ہے نا کہ جی رشیا میں 90 لاکھ عورتیں زیادہ ہیں, وہ اس لیے زیادہ ہیں کہ مرد ان کے ورلڈ وار 2 میں قتل ہوئے ہیں, اور اس کے بعد سے برتھ ریٹ کا بھی ان کا ایشو ہے, اور مسئلے بھی چل رہے ہیں. بہرحال اسلام نے اجازت دی ہمیں یہ لاجکس بھی دینے کی, ایز سچ کوئی ضرورت نہیں, لیکن چونکہ کافروں کو قائل کرنا ہوتا ہے تو اس لیے فگرز دینے پڑ جاتے ہیں. ان میں پھر اس قسم کی تھوڑی کمزوریاں بھی جڑی ہوتی ہیں, وہ ہائی لائٹ کرنا ضروری ہوتی ہیں ساتھ ساتھ, کہ یہ اس وقت کے جو فگرز ہیں وہ اس وجہ سے ہیں. ہمارے پڑوسی ملک انڈیا میں بالکل الٹ چیز ہے, وہاں پر مردوں کی تعداد جو ہے وہ عورتوں سے زیادہ ہو چکی ہے. اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ جب پریگنینسی آئیڈینٹیفائی ہوتی ہے تو وہ پریگنینسی کے دوران ہی بچیوں کو ضائع کروا دیتے ہیں. میں آلموسٹ آپ کو کوئی 20 سال پرانے فگرز بتا رہا ہوں, لیٹسٹ میرے پاس نہیں ہے. بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق 3000 بچیاں روزانہ ماں کے پیٹ میں ضائع کر دی جاتی تھی اس زمانے میں انڈیا میں, 3000 روزانہ. اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں 21ویں صدی کی بات, بھائی یہ نبی الاسلام کے مبارک زمانے کی بات نہیں ہو رہی. آج بھی وہی مینٹالٹی چل رہی ہے. تو اس وجہ سے انڈیا میں ذرا ایک ریشو پروپورشن اس اعتبار سے ڈسٹرب ہو گئی ہے. باقی ملکوں کے اندر, پاکستان میں بھی عورتیں تھوڑی سی زیادہ ہی ہیں مردوں سے, اور یورپ امریکہ کی تو میں نے آپ کو ریزن بتائی, جو اس کے پیچھے اور ریزنز ہیں. بہرحال اس دوران وہ گفتگو کرتے کرتے انہوں نے بڑی اچھی گفتگو کی, بس ایک جملے نے ان کی پوری گفتگو کو 0 سے ملٹیپلائی کر دیا. اس گفتگو کو ڈاکٹر ذاکر نائک نہیں 0 سے ملٹیپلائی ہوئے, اور نہ ان کی خدمات اسلام کے لیے 0 سے ملٹیپلائی ہوئی ہیں, لیکن وہ گفتگو 0 سے ملٹیپلائی ہو گئی. اور انہوں نے ورڈ ایسا یوز کیا کہ جو عورتیں کنواری ہیں یا تو وہ کسی ایسے مرد سے شادی کریں گی جس کی آلریڈی بیوی ہو, یا پھر یہ ہے کہ وہ
पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाएंगी, बाजारी औरत बन जाएंगी, नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। ये बात अगर वो दूसरे अंदाज में करते तो शायद एक्सेप्टेबल हो जाती, उनके अल्फाज का चुनाव और जुमले की साख्त दुरुस्त नहीं थी। और मैं आपको हैरान कुन बात बताऊं, ये बातें वो आज नहीं कर रहे, आप उनकी 20-25 साल पुरानी भी वीडियोस निकालें, सेम वही जुमले हैं, वही फुल स्टॉप, वही कॉमे चल रहे हैं। इवन बाज़ औक़ात आप देखते हैं वो गुफ्तगू करते हुए भी उन्होंने अभी तक अपने आप को अपडेट नहीं किया। एक बंदे ने बड़े अच्छे कमेंट्स किए हुए थे कि डॉक्टर साहब अभी तक आप 90s की तकरीरें कर रहे हैं, थोड़े से अपडेट हो जाए। वो रटे वही मारे में, इस सिस्टर ने मेरी कैसेट देखी और ये चेंज हो गई। वो अभी भी आपने सुना है कराची में कैसेट देखी, वो कैसेट उस जमाने में देखी जाती थी डॉक्टर साहब, आप सोशल मीडिया पे देखा जाता है, लेकिन उनके जुमले वही पुराने चल रहे हैं। तो थोड़ा जिस तरह हमारी एस्टैब्लिशमेंट भी अभी तक 90s की सियासत ही कर रही है, उन्हें नहीं पता दुनिया बदल गई है, ठीक है, इसलिए अब उनके लिए सोशल मीडिया एक मॉन्स्टर बन गया हुआ है, काबू ही नहीं आ रहा। तो वो उनके भी पुराने जुमले ही उनके दिमाग में चल रहे हैं। ये सारी बातें आप 20 साल पुरानी उनकी वीडियोस निकालें, उनमें भी ये पब्लिक प्रॉपर्टी वाली बात एक नहीं दर्जनों वीडियोस में मौजूद है, पूरी दुनिया में उन्होंने ये बात की है। चूंकि अंग्रेजी में करते रहे लिहाजा लोग सुनते रहे, आप उर्दू में आगे तो बंदा एक्सपोज हो जाता है ना। और भी फिर अल्लाह माफी दे पाकिस्तान, हुण दसो अल्लाह के बंदे मेरी कितनी हिम्मत है कि मैं इन्होंने सारियां नूं नत पा के रखी हुई है अल्लाह के फजल नाल। अभी तो वो चिश्ती रसूलुल्लाह थानवी रसूलुल्लाह पे तो बात ही नहीं कर रहे, सांस ही नहीं लेने देंगे उनको मौलवी, और जो देवबंदी वाले हदीस पीछे खड़े हैं वो भी साथ छोड़ देंगे। ये तो वो बातें कर रहे हैं जिनसे आम बंदों का कोई लेना देना नहीं था, तब भी कितनी मुश्किल हुई है उनके लिए। तो उन्होंने कहा कि या तो औरत, फिर पब्लिक प्रॉपर्टी यानी बाजारी औरत। फिर उन्होंने खुद माना कि ये मैं जो लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं ये बड़ा हार्श वर्ड है, लेकिन मेरे पास और वोकैबुलरी नहीं है। पहली बात यह है कि यह बात करना ही गलत है कि जिस औरत ने शादी करनी है, अगर वो किसी ऐसे मर्द के साथ शादी कर ले जिसकी ऑलरेडी बीवी है, यह बात तो दुरुस्त होगी। इसके बाद जो आप दूसरा ऑप्शन बता रहे हैं तो यह भी हो सकता है कि वो शादी ना करे। आप डायरेक्ट तीसरे ऑप्शन के ऊपर पहुंच गए कि वो नाउज़ु बिल्लाह बाजारी औरत बन जाएगी या पब्लिक प्रॉपर्टी। लिहाजा जिन लोगों ने उनका वो जुमला पकड़ा है वो बिल्कुल दुरुस्त पकड़ा है। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आप तो ये कहना चाह रहे हैं कि जिन औरतों ने शादी नहीं की भी वो फिर बाजारी औरतें हैं, और वो मर्द भी फिर बाजारी मर्द हुए जिन्होंने शादियां नहीं की भी। तो मैं कई इनके बुजुर्गान दीन गिनवा दूंगा जिनकी शादियां नहीं है, जिंदों में भी और पुराने बुजुर्गों में भी। तो उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? सिर्फ औरतों को सिंगल आउट करना कि बाजारी औरतें, वो बाजारी मर्द नहीं है, वो बुजुर्गान दीन सारे बाजारी थे जिन्होंने शादियां नहीं की हुई थी। सहाबा इकराम में भी ऐसे लोग मौजूद थे जिनकी नहीं थी इस्तिताअत, नहीं कर सके शादी, इसी तरीके से दुनिया से चले गए। ये बात ही बिल्कुल गलत है। 3 ऑप्शन है, या तो ऐसी औरत उस मर्द के साथ शादी करेगी जिसकी ऑलरेडी बीवी है, या वो जो औरत है वो पाक दामनी इख्तियार करेगी, और जो तीसरा ऑप्शन है वो आपने बयान किया वो वर्स्ट है, वो कोई भी नहीं करने के लिए तैयार जो खुदा का मानने वाला है। लिहाजा आपको 2 ऑप्शन ये रखने चाहिए, और तीसरे को आप वैसे जिक्र कर दें कि मुआशरे में बदकारी फिर फैल जाएगी, जो बागी औरतें हैं वो ये करेंगी। लेकिन यहां उन्होंने शादीशुदा के सिवा जितनी औरतें हैं सबको बाजारी औरतें ही कह दिया, अनइंटेंशनली, बेईमानी से नहीं कहा, लेकिन मसला खराब हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। उसकी बजाय वो ये कहते हैं कि वो पाक दामन रहे। सूरत नूर में आया कि जिन लोगों की शादी की इस्तिताअत नहीं है उन्हें चाहिए कि वो पाक दामन रहे। अल्लाह ये नहीं कह रहा कि वो बाजारी बन जाएंगे या वो औरतें बाजारी हो जाएंगी या वो मर्द बाजारी हो जाएंगे। अल्लाह ने कहा कि जिनके पास इस्तिताअत नहीं है निकाह करने की तो उनको चाहिए वो पाक दामन रहे। सूरत नूर आयत नंबर 33। और फिर बुखारी और मुस्लिम दोनों में यह हदीस मौजूद है, ऐ नौजवानों के ग्रोह जिसके पास इस्तिताअत है, यानी वो खर्चा उठा सकता है बीवी बच्चों का, उसे चाहिए कि वो निकाह करे। निकाह करना, शादी करना निगाहों को नीचा रखता है, यानी निगाहों की हिफाजत का जरिया है, और तुम्हारी इफ्फत और इस्मत की हिफाजत का जरिया है। और जो निकाह की इस्तिताअत ना रखे उसे चाहिए कि वो रोजे रखे, इससे उसकी शहवत कम हो जाएगी। यानी बाजारी ना बने, रोजे रखे, ये बात होनी चाहिए थी। ये मिसहैंडलिंग है मैं समझता हूं, और इस पर जो औरतों ने एहतजाज किया या पाकिस्तान के सेकुलर्स की तरफ से एतराज किया गया वो बिल्कुल दुरुस्त है, और ये उनके जुमले कोई आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भी नहीं उठाए गए हैं, और ये जुमले कोई उनके ताजा भी नहीं है, वो हमेशा से बोल रहे थे, लेकिन अभी तक कोई उर्दू जुबान वाला उनके मथे नहीं लगा था। आपने जिस जिस स्कॉलर को एक्सपोज करवाना है ना उसे पाकिस्तान में ले आए। हाँ, इंशाअल्लाह ताला 1 हफ्ते के अंदर पता लग जाएगा। मैंने तो वेलकम वाली वीडियो में भी उस वक्त ये बातें नहीं की थी, मैंने कहा था अल्लाह करे कि ये आसानी से मामला हो जाए। मुझे नजर नहीं आ रहा कि ये हो जाएंगे, लेकिन मुझे खदशा था कि जब ये उर्दू में बोलेंगे तो यहां तो माशाल्लाह सारे मास्टरपीस बैठे हुए हैं, दुनिया के सारे ब्रेन पाकिस्तान इकट्ठे ने, तो एक एक करके तो वो उनकी गलतियां पकड़ेंगे, और वो बाकी पकड़ी गई हैं, वो है भी हैं, उनका कोई झूठा दिफा नहीं किया जा सकता।
بالکل یہ صحیح بات ہے. ہمیں خام خواہ بندہ الزام لگائے تو وہ زیادتی والی بات ہے کہ جی یہ کوئی ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں. دشمنی نہیں کر رہے ہیں, ان سے مس ہینڈلنگ ہوئی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے.